وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم مشاہدین کرام، اسلامی طہارت اور اس کے فقہی احکام کا ایک نئے حلقہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ حلقہ وضو کے احکام میں سب سے آخری حلقہ شمار ہوگا، اگرچہ کہ وضو کی تعریف، وضو کا حکم، وضو کے فرائض، وضو کے سنن، وضو کے مستحبات، وضو کے فضائل، ساری چیزیں آ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود چند ایسی چیزیں، اگرچہ کہ اس کے اندر تکرار ہو، لیکن چند ایسی چیزیں جن کے چھوٹ جانے سے آپ کا وضو مکمل نہیں ہوتا، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ عام طور پر ایسی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، تو اس پر آپ غور سے سنیں۔ نمبر 1، ٹخنے نہ دھونے کی وجہ سے آپ کا وضو مکمل نہیں ہوا، اگرچہ کہ بار بار یہ بات آ چکی ہے۔ پیر جب دھو تو ٹخنے کے ساتھ دھو، پھر بھی عام طور پر وضو کرنے والوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پورا پیر تو دھو لیتے ہیں، ٹخنا کبھی چھوٹ جاتا ہے، اس کے چھوٹنے سے آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، کبھی ہاتھ دھوتے ہوئے آپ کی کوہنی چھوٹ جاتی ہے۔ اگر کوہنی چھوٹ جائے تب بھی آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ آپ اچھی طرح سے خیال کر کے کوہنی بھی ہاتھ کے ساتھ دھونے کی پوری کوشش کریں۔ اس کے بعد ایک اور چیز، کان اور داڑھی کے درمیان والی جگہ نہ دھونے سے وضو کامل نہیں ہوگا۔ کان ہے اور داڑھی ہے، ان دونوں کے درمیان میں ایک چیز یعنی چمڑی باقی رہ جاتی ہے۔ کبھی کبھی جلدی میں ہم وہاں تک پانی ڈالنا بھول جاتے ہیں، داڑھی کی حد تک اکتفا کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی آپ کا وضو پورا نہیں ہوا۔ آپ دایاں ہاتھ یا بایاں ہاتھ آپ دھو رہے ہیں، پہلے آپ نے 3 مرتبہ ہتھیلی تو دھو لیا ہے، لیکن ہاتھ کے ساتھ ہتھیلی کا بھی دھونا ضروری ہے۔ بعد میں جب ہاتھ آپ کوہنی تک دھوتے ہیں، کوہنی کے ساتھ دھوتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ اپنے ہتھیلی کو ساتھ لے کر دھونا ہے۔ اگر آپ نے ہاتھ دھو لیا اور یعنی کوہنی تک ہے، لیکن ہتھیلی آپ نے چھوڑ دی، تو آپ کا وضو پورا نہیں ہوگا۔ اور ویسے ایک اور چیز، کسی آدمی کے وضو والی جگہوں پر، یعنی وضو کے جو اعضاء ہیں، ان اعضاء میں سے کسی عضو پر کچھ تیل یا گھی کچھ رہ گیا، جس کی وجہ سے پانی وہاں تک نہیں پہنچ پایا، پانی تو گیا مگر پھسل گیا اور آپ کی چمڑی پوری طور پر نہیں بھیگی، تب بھی آپ کا وضو مکمل نہیں ہوا، اس کا خیال رکھیں۔ ایک اور چیز جو بڑی غلطی خاص کر کے خواتین کے اندر ہوا کرتی ہے، وہ یہ کہ انگلیوں پر کوئی زینت کی چیز لگا دیتے ہیں، یا ناخنوں پر کچھ پینٹ وغیرہ لگا دیتے ہیں زینت کے لیے۔ اگر ایسی کوئی چیز ہو، وہ عورت جس کی انگلیوں پر زینت کی کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہو جو پانی کو ہاتھ تک یعنی چمڑی تک پہنچنے سے روکتی ہو، تو اس سے وضو پورا نہیں ہو سکتا، یعنی اس عورت کا وضو پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔
اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پاؤں کی انگلیاں تنگ ہیں، کسی کسی کی انگلیاں قریب قریب ہوا کرتی ہیں، اگر اس نے اس بات کی کوشش نہیں کی کہ دونوں انگلیوں کے درمیان میں پانی پہنچ جائے، بے احتیاطی کے ساتھ پیر تو دھو لیا، اٹھ گئے، تو ایسے وقت آپ کا وضو مکمل نہیں ہوا۔ آپ وضو ختم کر کے اٹھنے سے پہلے اپنے پیر کی انگلیوں کو چیک کر لیں، کہیں کوئی سوکھا پن باقی نہ رہ گیا ہو۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ وضو کے ساتھ ساتھ جب سر کا مسح کرتے ہیں تو سر کے مسح کے ساتھ کچھ لوگ گردن کا مسح بھی کر لیا کرتے ہیں، الٹے ہاتھ سے گردن کے اس طرف ایک مار مارا اور اس طرف ایک مار مارا، اس طریقے سے گردن کا مسح سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اگر اس طریقے سے کوئی آدمی کر رہا ہے تو گویا اس نے اللہ کے رسول کی الہی شریعت کے اندر زیادتی کر رہا ہے، اور زیادتی کرنا یہ بدعت ہے۔ اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ ہاں، اگر آپ کو گردن دھونے کی ضرورت ہے، گردن پر میل کچیل ہے، تو آپ وضو سے پہلے دھو لیں، یا پھر وضو پورا کر کے دعا پڑھنے کے بعد آپ اپنا گردن دھو لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وضو کے اعضاء میں اس کو شمار کرنا یہ بدعت شمار ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز عام طور وضو کرنے والوں میں دیکھی جاتی ہے، وہ یہ کہ ہر عضو پر اس کے دھوتے ہوئے ایک دعا پڑھتے ہیں، اور لوگوں نے دعا سکھا رکھی ہے۔ تو یہ ہر عضو کے اوپر دعا پڑھنا یہ بدعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اس سے آپ پرہیز کریں۔ ہاں، اگر وہ مسنون دعائیں جو وضو کے بعد پڑھنے کی آئی ہیں، جس کا تذکرہ آ چکا ہے، وہ اگر پڑھ لیتا ہے تو یہ تو سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز، بعض لوگوں کو وضو کے معاملے میں وسوسے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ آپ بیٹھ گئے وضو کرنے کے لیے، ایک وضو آپ نے دھویا، پھر اس کو دہرایا، دوسرا وضو دھویا، اور پھر جو سب سے پہلے جو وضو دھویا تھا اس کی طرف پھر چلے گئے، پھر کچھ آگے بڑھ گئے وضو کے اندر، پھر واپس آئے، بار بار دھو رہے ہیں۔ وضو کے وقت ایک قسم کا شیطان ہوتا ہے جو آدمی کو وسوسے میں ڈالتا ہے، اور اگر اس کے وسوسے میں پڑ جائے تو آدمی وسوسے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، وسوسے کی بیماری اس کو لاحق ہو جاتی ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اس طرح کے وسوسے کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس معاملے میں ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ پروردگار عالم جس کے لیے آپ وضو کر رہے ہیں، جس کی عبادت کے لیے آپ وضو کے لیے آگے بڑھیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آپ ڈر رہے ہیں اور وسوسہ اپنے اندر پیدا کر چکے ہیں، آپ ڈر رہے ہیں کہ کہیں اگر میرا وضو نہ ہو تو میری عبادت نہیں ہوگی، میری عبادت پوری نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کہیں مجھے عذاب کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ تو اس ڈر سے آپ وسوسے کی بیماری میں مبتلا ہو جا رہے ہیں۔ اس کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر آپ پورا بھروسہ کریں، اور اپنے دل میں اس بات کا یقین لائیں کہ میرا پروردگار بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، مجھے معاف کرنے والا ہے۔ اگر یہ کہتے ہوئے آپ اپنے وسوسے کی بیماری کو دور کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہو گئے۔ اور حقیقت میں جس شخص کو یہ بیماری لاحق ہو جائے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہماری نصیحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، سب کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر ہم سے کوئی بڑی غلطی بھی ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔
اس لیے اس وسوسے کی بیماری کو دور کرنے کے لیے آپ برابر پریکٹس کرتے ہیں، اور کبھی وسوسہ آ بھی گیا اور کسی عضو کے چھوٹنے کا آپ کو اندیشہ بھی ہو گیا، تب بھی آپ اس معاملے کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں اور اپنی نماز کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا، تاکہ آپ اپنے وسوسے کی بیماریوں کو آپ اپنے سے دور کر سکیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو وضو کے لیے بہت ضروری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پاک اور مطہر بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور خصوصاً وضو جو ہم کیا کرتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وضو سے راضی برضا ہو، تاکہ ہماری تمام عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔